پاک فوج کے دستوں نے اسلام آباد میں سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ وزارت داخلہ نے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کی تعیناتی کے احکامات دیے۔ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ، امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پاک فوج کا گشت۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کسی بھی شرپسند کو امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی مناسبت سے 5 اکتوبر سے 17 اکتوبر تک اسلام آباد میں فوج تعینات رہے گی۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر پاکستان آئیں گے، شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے بھی بھارتی وزیر خارجہ کے دورے کی تصدیق کر دی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگا۔ اس سے پہلے دسمبر 2015 میں بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ اسلام آباد میں تحریک انصاف کا احتجاج، ڈی چوک پہنچنے کے لیے مظاہرین اور پولیس میں متعدد مقامات پر جھڑپیں، مظاہرین نے پتھراؤ کیا، پولیس نے آنسو گیس کے شیل پھینکے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں سمیت کئی کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو ڈی چوک سے گرفتار کر کے تھانہ ویمن منتقل کر دیا گیا۔ کارکنوں کے پتھراؤ سے ایس پی سمیت پولیس کے 3 اہلکار زخمی ہوئے۔ ڈی چوک پر پولیس کی آنسو گیس کی شیلنگ، متعدد کارکن گرفتار۔ فیض آباد پر مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی شیلنگ، ربڑ کی گولیاں بھی چلائیں۔ مظاہرین نے لکڑیاں اور ٹائر جلائے، پولیس پر پتھراؤ کیا۔ چائنا چوک اور ایکسپریس وے پر کارکنوں اور پولیس کے درمیان آنکھ مچولی۔ شیلنگ سے بچنے کے لیے کارکن قریبی گلیوں میں منتشر ہو جاتے، کچھ دیر بعد دوبارہ نکل آتے۔ منتشر کرنے کے لیے پولیس پھر شیلنگ کرتی، دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ جناح ایونیو، فضل حق روڈ، مری روڈ پر بھی پولیس کی شیلنگ، کارکنوں کا پتھراؤ۔ دن بھر ڈی چوک اسلام آباد کے متعدد علاقوں اور شاہراہوں کو کنٹینر لگا کر بند رکھا گیا۔ ڈبل سواری پر پابندی رہی۔ جڑواں شہروں میں دفعہ 144 نافذ رہی۔ موبائل فون اور میٹرو بس سروس بند رہی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں کسی صورت احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو سوچنا چاہیے وہ کیا کر رہے ہیں۔ ڈی چوک کے دورے کے موقع پر گفتگو میں محسن نقوی نے کہا 17 اکتوبر تک اسلام آباد کی صورتحال حساس ہے، رکاوٹوں کی وجہ سے عوام کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس کا احساس ہے، مگر عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہیں یہ تکلیف کن کی وجہ سے ہے۔ اسلام آباد کا فضائی معائنہ کیا، وزارت داخلہ کے کنٹرول روم کا دورہ کیا، سی سی ٹی وی کیمروں سے صورتحال کا مشاہدہ کیا۔ کہا کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، شرپسند عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین کا قافلہ موٹر وے کے برہان انٹرچینج پر 2 گھنٹے پھنسے رہنے کے بعد آگے نکل گیا۔ پی ٹی آئی کارکنوں نے برہان انٹرچینج کے قریب جھاڑیوں میں آگ لگا دی۔ وزیر اعلیٰ کے قافلے میں رکاوٹیں ہٹانے کے لیے بھاری مشینری بھی موجود۔ صحافیوں سے گفتگو میں علی امین گنڈا پور نے کہا موٹر وے کو کھود کر بند کر دیا گیا ہے، لیکن ہم ڈی چوک اسلام آباد ضرور پہنچیں گے۔ ہم مٹی کو ہیرا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، پی ٹی آئی والے اسی مٹی کو آگ لگا رہے ہیں کہ کہیں ہیرا نہ بن جائے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا ہمارا خواب ملک کی ترقی ہے، پی ٹی آئی کا خواب جلاؤ گھراؤ فساد ہے، فیصلہ کر لیں کون سا پاکستان چاہیے۔ مصدق ملک کا کہنا تھا جس شخص نے چینی صدر کا دورہ ملتوی کرایا وہی شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے پہلے کنٹینر لگوا رہا ہے۔ پی ٹی آئی احتجاج کے لیے خاص مواقع ہی کیوں چنتی ہے؟ کبھی آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں، کبھی غیر ملکی مہمانوں کی آمد پر مظاہروں کے لیے نکل آتے ہیں۔ فساد کی سیاست کی پاکستان میں گنجائش نہیں ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارر نے کہا پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے اندر آ کر احتجاج کرے، صرف حکومتی نہیں آزاد تجزیہ کار بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، معاشی استحکام کے سفر کو متاثر نہ کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات۔ ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ گورنر خیبر پختونخوا نے صوبے کے معاملے میں وفاقی حکومت کی غیر سنجیدگی پر شکوہ کرتے ہوئے کہا خیبر پختونخوا کو تحریک انصاف کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ گورنر کی وزیر اعظم کو خیبر پختونخوا کے معاملات میں دلچسپی لینے کی درخواست۔
وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی ملاقات۔ غزہ اور فلسطینیوں کے ساتھ قومی سطح پر اظہار یکجہتی کے لیے وزیر اعظم کی میزبانی میں آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ۔ 7 اکتوبر کو ملک بھر میں غزہ اور فلسطین میں اسرائیلی ظلم و بربریت کے شکار نہتے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے یوم یکجہتی منانے کا بھی فیصلہ۔ بلاول بھٹو کا صدر مملکت اور وزیر اعظم کا فلسطین کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس کی میزبانی کے فیصلے کا خیر مقدم۔ کہا پوری قوم کو سامراجی صہیونی ایجنڈے کے خلاف ایک آواز میں بولنا چاہیے۔ آج ہمارے دشمن کو کھلی چھوٹ دی گئی تو وہ ایک کے بعد دوسرے مسلمان ملک پر حملہ آور ہوگا۔ مسلمان اس خطرے کو نظر انداز نہ کریں، اپنے دفاع کو مضبوط اور آزادی کو محفوظ کریں۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کا تہران یونیورسٹی میں نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب۔ آیت اللہ علی خامنائی نے کہا جس طرح فلسطینیوں کا 7 اکتوبر کا حملہ جائز تھا، اسی طرح ایران کا اسرائیل پر حملہ جائز اور قانونی ہے۔ ضرورت ہوئی تو مستقبل میں بھی کارروائی کریں گے۔ ایران اسرائیل کو جواب دینے میں تاخیر نہیں کرے گا اور نہ ہی جلدی کرے گا۔ اسرائیل فلسطینی شہریوں کا قتل عام کر کے فتح کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ قرآن مجید کی پالیسی ہے کہ مسلم حکومتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی میں ہونا چاہیے۔ اگر یکجہتی ہوگی تو عزت اور فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ جو ایران کا دشمن ہے وہی فلسطین، لبنان، عراق اور مصر کا دشمن ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے 5 سال بعد تہران میں نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کیا ہے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت پر اسرائیلی فضائیہ کا بڑا حملہ۔ اسرائیلی فوج کا حزب اللہ کے سیاسی ونگ کے سربراہ ہاشم صفی الدین کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حزب اللہ نے اب تک اسرائیلی دعوے کی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ امریکی اخبار کے مطابق حملے کے بعد سے ہاشم صفی الدین کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں۔ مغربی خبر ایجنسی کے مطابق حزب اللہ کے شہید سربراہ حسن نصر اللہ کو انتہائی رازداری کے ساتھ بیروت کے خفیہ مقام پر امانتاً سپرد خاک کر دیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی لبنان پہنچ گئے۔ کہا ایران لبنان کی امداد جاری رکھے گا۔ اسرائیل کے خلاف میزائل حملہ دفاع کے لیے کیا جو ایران کا اصولی حق ہے۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کا جھڑپوں میں اسرائیل کے 20 فوجی ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ۔ مغربی کنارے پر پناہ گزین کیمپ پر بھی اسرائیل کا حملہ، 18 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنز سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ تجارت، آئی ٹی، تعلیم اور زراعت میں تعاون کو وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے کہا آسٹریلوی سرمایہ کاروں کی پاکستان میں سرمایہ کاری پر مکمل معاونت کریں گے۔ زراعت اور آئی ٹی کے شعبے میں آسٹریلیا کے تجربے سے مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں پاکستان کے پہلے سرکاری آٹزم اسکول کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ آٹزم اسکول کی تعمیر 1 سال میں مکمل کر دی جائے گی۔ مریم نواز کا آٹزم ماہرین کی مشاورت سے پروجیکٹ تیار کرنے کا حکم۔ کہا یہ منصوبہ ان کے دل کے بہت قریب ہے۔ آٹسٹک بچے محبت کے مستحق ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آٹزم اسکول کے ماڈل کا معائنہ کیا۔ منصوبے میں کیوبیکل اسپیچ سیشن، تھراپی رومز، پری ووکیشنل ٹریننگ روم، کمپیوٹر رومز، لائبریری، سیکیورٹی وال اور فائر الارم سسٹم شامل ہیں۔ نون لیگ کی رہنما ساجدہ فاروق تارڑ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ تھی۔ جے شنکر نے شمولیت کا عندیہ دیا ہے اور انویٹیشن کو ایکسیپٹ کیا، تو میں سمجھتی ہوں یہ ایک پازیٹیو بات ہے، ہمیں اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اور کوئی اس سے لمبی چوڑی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ باہمی تعلقات بڑھانے کی کوشش ہوگی یا ساؤتھ ایشیا بر صغیر میں کوئی امن کی عمل شروع کریں گے۔ یہ پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان نے کہا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا پاکستان کی دعوت قبول کرنا مثبت ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ کے دورے سے زیادہ توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے۔ وہ باہمی تعلقات میں بہتری یا بر صغیر میں امن کی بات کرنے نہیں آئیں گے۔ بھارت میں شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس میں اس وقت کے پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے تلخ کلامی کی گئی، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ شہری رحمان نے کہا اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس ہونا ہے۔ آج تحریک انتشار کی مظاہروں اور جلسوں کی وجہ سے اسلام آباد کا پہیہ بند ہے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم کی وفاقی دارالحکومت میں موجودگی کے باوجود اسلام آباد پر یلغار کا اعلان قابل مذمت ہے۔
سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری نے کہا ہے کہ امید ہے شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کی سائیڈ لائنز پر پاک بھارت وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوگی. دونوں ملک مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے میں بھی کردار ادا کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی کی آج لاہور میں احتجاج کی کال. شہر میں دفعہ 144 نافذ. خارجی راستے کنٹینرز لگا کر بند. بابو صابو انٹرچینج، ٹھوکر نیاز بیگ اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر کنٹینر لگا دیے گئے. شہر کے اندر ریلوے اسٹیشن، لاری اڈا اور مینار پاکستان گراؤنڈ سمیت چند مقامات پر کنٹینرز موجود. آزادی فلائی اوور پر بھی پولیس کا ناکہ. جی ٹی روڈ سمیت شہر کے اندر ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں. علی امین گنڈاپور مینار پاکستان لاہور کے احتجاج میں نہیں جا رہے. تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم کی جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو. کہا احتجاج کی کال بانی پی ٹی آئی کی ہے، وہی واپس لیں گے. علی امین دھاوا نہیں بول رہے، نہ سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں. وہ اپنی جیب سے پیسے ادا کرتے ہیں. احتجاج کے لیے آتے ہیں. احتجاج ہمارا حق ہے. امین جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے ملک میں اقتدار کا میوزیکل چیئر گیم جاری ہے. زمیندار اور جاگیردار حکومتوں میں بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں. گندم، چینی اور دیگر اشیاء کا بحران پیدا کرواتے ہیں. کسان کو کچھ نہیں ملتا. فیصل آباد میں جلسے سے خطاب میں کہا 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل کو شکست ہو چکی. اسرائیل اب صرف مظلوم فلسطینیوں کو شہید کر رہا ہے. پاک متحدہ عرب امارات دو طرفہ تعلقات آج نئی جہت کو چھو رہے ہیں. گورنر سندھ کامران ٹسوری کی اماراتی سفیر کی جانب سے اپنے اعزاز میں دیے گئے عشائیے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو. قونصل جنرل کی رہائش گاہ آمد پر متحدہ عرب امارات کے سفیر قونصل جنرل نے گورنر کا خیر مقدم کیا. گورنر نے کہا کراچی میں تاریخ ساز انٹرنیشنل کھجور کے کامیاب انعقاد پر منتظمین مبارکباد کے مستحق ہیں. اسی جذبے سے مستقبل میں بھی دو طرفہ اقدامات سے خطے کی خوشحالی یقینی ہے. بولے متحدہ عرب امارات کے صدر کو بذریعہ وزارت خارجہ شکریہ کا خط لکھوں گا. انگلش کرکٹ ٹیم نے پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاری شروع کر دی. مہمان ٹیم نے ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں پہلا ٹریننگ سیشن کیا. بیٹنگ اور بولنگ کی پریکٹس کی. پہلے ٹیسٹ کے لیے تیار ہونے والی پچ کا معائنہ بھی کیا. البتہ ہیمسٹرنگ انجری کا شکار انگلینڈ کے کپتان بین سٹوکس کی پہلے ٹیسٹ میں شرکت کا فیصلہ نہیں ہو سکا. اگر وہ فٹ نہ ہو سکے تو اولی پاپ قیادت کریں گے. میڈیا سے گفتگو میں اوپنر زیک کرالی کا کہنا تھا کہ ملتان کی پچ بولرز کے لیے سازگار دکھائی دے رہی ہے. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ پیر سے شروع ہوگا. جیو سپر سیریز کے تینوں میچز براہ راست نشر کرے گا. موسیقی، ڈراموں اور بین الاقوامی ثقافتوں کا امتزاج. آج کونسل کراچی اور جیو کے اشتراک سے ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری. نویروں، اطالوی اور فرانسیسی فنکاروں کی پرفارمنس نے حاضرین کے دل جیت لیے. ورلڈ کلچر فیسٹیول 2 نومبر تک جاری رہے گا. اور لاہور کی لیڈی نرس طوبہ اور ڈاکٹر شاہ میر بھی دل کا رشتہ ایپ پر دل کے رشتے میں جڑ گئے. دل کا رشتہ ایپ پر جب دونوں کا میچ ملا تو جلد ہی خاندان والوں کی رضامندی کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بندھ گئے.